یہ بتائے گا کہ یہ جو ایک گرینڈ الائنس بننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اس طرح سے کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اوپر سے پریشر ہے کہ یہ نہ بننے دیا جائے، یا یہ جو لوگ ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے قابل انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو ان کا ماضی رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو جو میرے خیال میں سب سے پہلے تو عادل صاحب جو اس وقت حالات ہیں نا ملک کے، جی میرے خیال ہے پبلک کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آ رہا. پبلک کے مسائل بڑے پرائرٹی نمبر 1 لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن. تو پبلک بھی چاہتی ہے کہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئے، اور ایک سٹیبل گورنمنٹ اپنا ہے تو یہ جو بھی حکومت ہے جیسے بھی بنی ہے، لیکن اب عوام روز روز نہ الیکشن چاہتے ہیں نہ روز روز افراتفری چاہتے ہیں، اور عوام چاہتے ہیں کہ کوئی پالیسیوں کا تسلسل ہو، اور اس تسلسل میں یہ ایک جنرل رائے لوگوں کی. اچھا، لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، دیکھیں جب ایک دوسرے کو آپ گالیاں دیتے رہے ہوں، ایک دوسرے کو آپ نام رکھتے رہے ہوں اور اتنا عرصہ، تو آپ کا لیڈرشپ تو بیٹھ جاتی ہے، ورکر بڑے مشکل بیٹھتے ہیں. اور پھر ایک تو ہوتا ہے ورکر، اور آج کل جو جی برگیڈ ہے نا پارٹیوں کے گالی گلوچ برگیڈ جو سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جن کا سیاست سے لینا دینا بھی کوئی نہیں، لیکن وہ ان کا ایک ٹرینڈ بناتے ہیں اور پھر ایک ادھم مچا دیتے ہیں. اس سے میجارٹی سیاستدانوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور پھر جب ان کی تھوڑا بہت ان کو موقع مل جاتا ہے، ایک پرانی تقریر اٹھاتے ہیں، ایک موجودہ فوٹو لگاتے ہیں، پھر کام چل پڑتا ہے. تو یہ بھی وجوہات ہیں. اور دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ایسا. اپوزیشن کے پاس ابھی کوئی کلیئر ایجنڈا نہیں ہے، اور وے فارورڈ نہیں ہے کہ آگے حل کیا ہے. صرف حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تو حل نہیں ہے نا. تو میرے خیال میں بہت ساری کنفیوژن ہے، حکومت میں بھی کنفیوژن ہے، اپوزیشن میں بھی کنفیوژن ہے. اچھا چند صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایجنڈا نہیں ہے، لیکن جے یو آئی یہ سمجھتی ہے، اور میں ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی بات کروں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ایجنڈا ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مولانا صاحب اور جے یو آئی کے بغیر تقریباً ناممکن ہے احتجاجی تحریک کے ذریعے. ایسے میں مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جے یو آئی کے کندھے کو استعمال کیا، خود گورنمنٹ میں آگے ہمیں اسی طرح چھوڑ دیا، اسی طرح تحریک انصاف ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اپنے ساتھ. دیکھیں، مولانا کو کبھی استعمال کوئی نہیں کر سکتا. مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ استعمال ہوتے نہیں کرتے ہیں. پچھلے رواج تو ایسے ہی ہے. اور جو کہے نا کہ وہ مولانا کو اس کو استعمال کر لے، تو یہ میں تو نہیں مانتا اس بات کو. لیکن پیپلز پارٹی کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اسپیشلی زرداری صاحب کے تو بڑے پرانے ان سے تعلقات ہیں، لیکن پہلے ینگ لیڈرشپ کے تک کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے مولانا صاحب کے ساتھ. لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 سال سے زرداری صاحب سے زیادہ قربت مولانا کی بلاول سے ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. کوئی بلاول کی ان کی بات چیت جو ہوتی ہے، کچھ نظریاتی بحث بھی ہوتی ہے، کچھ مولانا نے بلاول میں ایسی چیز دیکھی ہوگی محترم شہید محترم بینظیر بھٹو والی، کہ وہ کس نانا کا نواسا ہے، کس ماں کا بیٹا ہے. صحیح. جو ایم آر ڈی کی تحریکیں بھی چلیں، جو بڑی بڑی تحریکیں چلیں، اور پھر اس سے سرخرو ہو کر نکلے، اور آپ کسی کو بٹرے نہیں کیا، کسی کو راستے میں نہیں چھوڑا. تو میرے خیال میں اتحادی حکومت بھی بنانے میں پیپلز پارٹی ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے، اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلی ہے. موجودہ دور جو ہے، اب جو آپ نے میرا تعارف کروایا، تو اس میں کہہ رہا ہوں جو موجودہ حکومت ہے اس کا اتحادیوں میں اور اپوزیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف. آپ کے جو نون لیگ سے معاملات تھے، لاسٹ ویک بھی آپ کی بیٹھک ہوئی پنجاب کی سطح پر، کیا وہ حل ہو چکے ہیں؟ اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک ہمیں سمجھ آیا آپ کو ڈی سی نہیں لگ رہا، ایس ایچ او نہیں لگ رہا، ڈی پی او نہیں لگ رہا، اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، کوئی ہمارے ڈی سی او، ڈی پی او، ایس ایچ او کی ایمانداری کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا. کیوں؟ ہم کوئی ایک لفظ بھی نہیں کبھی کسی نے نہیں کہا میٹنگ میں کہ آپ ڈی سی او ڈی پی او لگائیں. پرابلم کیا ہے کہ ہمارا ان کا جو 18-20 نکاتی فارمولہ تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک ہم نے اکٹھے چلنا ہے. اور حکومت نون لیگ کو حکومت، آج دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے، میں مانتے نہیں ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں، نہ میرے حلقے کے لوگ مانتے ہیں، نہ ہماری ورکر. کسی پنجاب میں کسی پیپلز پارٹی کے ورکر سے پوچھ لیں، پورے پنجاب میں ٹیلی فون کر کے، لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، ایم پیز ایم این ایز کو چھوڑ دیں، ورکر سے پوچھ لیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، تو ورکر کا جواب کیا آئے گا کہ ہم بدترین اپوزیشن میں ہیں. تو اپوزیشن کر بھی نہیں رہے. اچھا، کر بھی نہیں رہے. یہ کار اس لیے نہیں رہے کہ ہم اتحاد میں ہیں.
ہم حکومت ہمارے ووٹوں سے قائم ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لی ہوئی ہیں, اس لیے ہم اپوزیشن کر بھی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ ہمیں اپوزیشن کرنے کی سمجھ نہیں ہے یا ہمیں طریقہ نہیں آتا, ہم کر نہیں سکتے. ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے, ہم چاہتے ہیں یہ ملک. ویسے کتنی شائستگی سے آپ کہہ رہے ہیں ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس 2 حکومتیں, آپ کے پاس 2 گورنر, صدر صاحب, چیئرمین سینٹ, آپ حکومت کا ہی حصہ ہیں. نہیں دیکھیں, جو ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں, جو پالیسیز ہوتی ہیں, فائنانس کی پالیسی ہو, ایگریکلچر کی پالیسی ہو, اور پالیسیز ہوں, کسی پالیسی میں پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہو, کسی پالیسی میں پیپلز پارٹی کا آن بورڈ نہیں ہے. یہ میں بالکل لائیو آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی کے اندر بعض پالیسیز کے بارے میں. یہی ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی آپ جو پالیسیز ہیں آپ کی, وہ بیوروکریٹک پالیسیز آپ بنا رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن اب ہمارے ایگریمنٹ میں شامل ہے. 1 سال میں انہوں نے الیکشن کروانے تھے, 1 سال تو گزر گیا. اب انہوں نے جو ٹیبل لایا, یہ لوکل گورنمنٹ کا جو بل لایا, اس میں کوئی ہماری انپٹ شامل نہیں ہے, کوئی مشاورت شامل نہیں ہے. بھائی پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, آپ نے لوکل باڈیز, یہاں بنیادی آئینی ضرورت ہے, تو ہم آپ اتحادی جماعت سے کوئی مذاکرات کرتے, آپ اوپن سول سوسائٹی میں ڈیبیٹ کرواتے, آپ پتہ نہیں الیکشن کروانے کہ نہیں کروانے. اس دن میں نے میٹنگ میں کسی بندے سے کہا, میں نے کہا یار لوکل باڈیز الیکشن کا, جو لوکل باڈیز کا نظام آپ بڑا عجیب سا لائیں. تو مجھے ایک معزز ممبر نے آف دا ریکارڈ کہا کہ ہم نے کون سا الیکشن کروانے ہیں, کہ ہم اس پہ مطلب انہوں نے نہیں کروانے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود, لیکن اب کہنا بنیادی نقطہ لوکل باڈیز الیکشن, اس کے بعد ہاسپٹل, میری بات میں کہتا ہوں ہاسپٹل پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. میں آپ کو پالیسیز بتاتا ہوں. یہ جو آپ نے آتے ہی الزام لگایا نا کہ تھانے دار, ڈی سی, ڈی پی او والی, آپ کی انفارمیشن غلط ہے. آپ کو جس نے بھی الزام آپ پہ کون لگا, ہماری نہیں, آپ سے سوال کر میرے بھائی, آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا, سوال میں کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کر رہے ہیں, آپ چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ کو اگر پالیسی لیول پر بھی آن بورڈ نہیں لیا جاتا, کام آپ کے نہیں ہو رہے, ڈیلیوری آپ اپنے عوام کو, ورکر کو نہیں کر سکتے, کیا مجبوری ہے حکومت میں بیٹھنا پھر؟ دیکھیں ہمارے پاس تسلسل, جمہوریت کا تسلسل. دیکھیں ہمارے پاس حل کیا ہے. اب اس وقت ہم ملک کو الیکشن کی طرف بھی نہیں لے کے جانا چاہتے. دہشت گردی دیکھ لیں, اس وقت اس ملک کو کھا رہی ہے. اس دہشت گردی کے حالات میں ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے بیٹھ جائیں, بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی. نمبر 2 ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 3 ہے اکنامک سچویشن. آئی ایم ایف آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں. اب ان مسائل کے ہوتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی دکانداری نہیں کھولنا چاہتے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تحریک انصاف کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات ہیں, گورنمنٹ بنائیں یا نہ بنائیں, تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا پڑے گا نیشنل سیکورٹی کے ایشو پہ, اور جو سب سے بڑا ایشو ہے فارن پالیسی, دہشت گردی, یہ نیشنل ایکشن پلان پہ. اچھا, اور اگر آن بورڈ نہ لیا تو پھر آپ کیا آن بورڈ نہ لیا تو میرے خیال میں پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی, اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا, اور عوام میں ایک کنفیوژن, کیونکہ ایک صوبے میں دیکھیں کے پی کے میں سب سے جو ہارڈ برننگ صوبہ ہے بلوچستان کے بعد وہ کے پی کے, وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, اور ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اچھا, آن بورڈ لینا ضروری ہے. اگر نہ ہوا آپ کے خیال میں وہ پالیسیز ٹھیک نہیں بنے گی, ان کا ریزلٹ نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ خود آن بورڈ نہیں آنا چاہتے دین واٹ؟ پھر عوام کے سامنے کم از کم ان کو ایکسپوز کر, جینون اپنا کیس بنا کر, یہ صرف ہوائی فائرنگ نہ کرے. یہ جو منسٹر بیٹھ جاتے ہیں نا شام کو چینل پہ, اور تو میں تک, آپ نہیں آئے, آپ نہیں ہوا, بانی کی میٹنگ نہیں ہوئی, بانی کی ملاقات نہیں ہوئی, یہ وہ سارا دن وہ ادھر کوئی ایک دوسرے کا نام لے کے نامے پڑھتے رہتے ہیں. یہ ملک چلانے کے لیے نہیں. لیکن اگر تحریک انصاف صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کریں کہ وہ ایک اس میں شامل ہوں اجلاس میں, تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ یہ مطالبہ تو کوئی حرج نہیں. ملک کی سلامتی کے لیے بڑے بڑے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, یہ تو کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. بالکل یہ سیاسی مطالبہ ہے, یہ جینون ہونا چاہیے ملک کی سلامتی کے لیے. اگر وہ کہتے ہیں ایک نہیں بلکہ 5 لیڈروں کو بھی کہتے ہیں پیرول پہ لے آئیں, اگر آپ وہ کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر لائیں لوگوں کے, کیوں نہیں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کون ان کو مشورے دے رہا ہے کہ ایک ایک بات پہ اٹ جائیں؟ اس وقت ملک کو دیکھیں کہ ملک کی ڈیمانڈ کیا ہے. سر, پاکستان کی بلیڈنگ روکیں, بلیڈنگ. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, آپ کا وفد اس میں تھا,
تو اس میں آپ لوگ بتا دیتے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا پیرول پہ خان کو رہا کرو. دیکھیں ہم کسی لیول پہ بات ہوئی ہوگی, سچی بات ہے. میری اپنی لیڈرشپ سے ملاقات اس ٹاپک پہ نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو میں ضرور بات کروں گا, اور پہلے بھی کرتا رہا ہوں. آپ کے خیال میں ان کو ریکنسیلیشن کی طرف ریکنسیلیشن کے لیے ان کو یہ مطالبہ رکھنا چاہیے سامنے کہ خان کو پیرول پہ بلائیں کہ سامنے بیٹھیں؟ نہیں, اگر ان کا مطالبہ ہے, اگر پی ٹی آئی آن بورڈ آتی ہے, ملک میں اسٹیبلٹی آتی ہے, اگر اس مطالبے سے پالیسیز ہماری نیشنل ایکشن پلان کامیابی سے چلتا ہے, ہمارے دہشت گردی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پاتے ہیں, تو میرے خیال میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ پوری سیاسی جماعتوں کو یکجان ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. چند صاحب آخر میں, آپ جب بھی obviously one of the few politicians جو کسان اور ان کی بڑی آپ بات کرتے ہیں, کن حالات سے آج کل گزر رہے ہیں آپ کے یہ آپ پتہ کر کاشتکار ہیں؟ میں آپ پہلے بھی آپ میرے علاقے میں آئے ہیں, کسانوں کے پاس بھی آپ بیٹھ کے آپ نے پروگرام کیا ہے جی, میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں. اچھا, آپ ایک دفعہ آئیں, میں آپ کو کسان کھاد خریدنے سے لے کر, لیبر سے لے کر, منڈی تک بیچنے تک فصل, میں آپ کو لائیو وزٹ کرواتا ہوں. اچھا, اور آپ کو 5 ایکڑ سے لے کر 50 ایکڑ تک کے کسان کا بجٹ دکھاتا ہوں کہ اس کا کاسٹ کیا ہے, اس کی ییلڈ کیا ہے, اس کو مارکیٹ سے ملتا ہے. مختصراً بتائیں نا کیا اس وقت کسان کو کس سے گزر رہے ہیں اس وقت؟ میں بہت برے حالات سے گزر رہا ہے, بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے. اور لیکن کاشتکاری ان کی ضرورت ہے. پانی کی کمی اب سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. پنجاب میں بھی پانی کم ہو گیا. اب یہ نئی نہریں بنا رہے ہیں جن کی آلریڈی نہریں آباد ہیں, جہاں آلریڈی زمین کڑوا ہے, پانی کہیں تو ایسے علاقے ہیں جن کی نہریں بند ہو جائیں تو پینے کا پانی نہیں ہوتا ان کے پاس. اچھا, تو پانی شارٹ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ ہیں, چھوٹے بیراجز میں پانی نہیں ہے, نہروں میں پانی بند. بالکل اگر جہاں 50 کیوسک آنا ہے وہاں 25 جا رہا ہے, جہاں 25 جانا ہے وہاں 10 جا رہا ہے. اچھا, تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. کھاد مہنگی, پانی کوئی نہیں, بجلی مہنگی, تو یہی ایشو ہے. کسان کی انپوٹس مہنگی اور اس کی مارکیٹ میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں نے مٹر کاشت کیے ہوئے تھے, 4 ایکڑ مٹر 56,000 کے بکے ہیں ٹوٹل. اچھا, 4 ایکڑ, اور اس میں کھاد جو پڑی ہے وہ 70,000 کی ہے. یعنی آپ نے 70,000 کی کھاد 56,000 کے مٹر, اور پورا ٹائم کتنا لگا اس پہ؟ 2 مہینے 3 مہینے. تو مطلب یہ تقریباً یہ ایک مثال ایسی ہے کہ یہ چھوٹے کاشتکار ہوں بڑے ہوں وہ اسی سے گزر رہے ہیں. ہر کوئی اسی سے گزر رہا ہے. تو گزر بسر جو ٹھیکوں پہ جنہوں نے زمینیں دی ہوئی تھی ان کا ٹھیکے چھوڑ کے ٹھیکیدار بھاگ گئے. ٹھیکیدار مارکیٹ میں عام جو جس کو غیر کاشتکار طبقہ ہے نا, جو ٹھیکے لیتا ہے, جو زمینداروں کو غیر حاضر زمینداروں کے ٹھیکے لیتا ہے تاکہ اسے وہ ٹھیکہ بھی دے گا اور اپنی بچوں کی روزی بھی کمائے گا, وہ ان کا ٹھیکے نہیں پورا ہو رہا.